بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک بار میں نے شیتارہ کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس ڈمی شیتارہ کے دماغ میں پہنچ گیا تھا جو ازبیکستان میں پارس کے پاس آئی تھی۔ یوں سمجھ میں آ گیا کہ اصلی شیتارہ بہت محتاط ہے۔ اس نے اپنی تمام ڈمیز کو نہ اپنی آواز سنائی ہے اور نہ ہی انہیں خود سے مشابہ رکھا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پھر رابطہ کیا۔ میں نے کوڈ ورڈز پوچھے تو بولی، میں شیتارہ ہوں۔ تمہیں اب تک اپنے نقصان کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ کیسا نقصان؟ سلمان اور سلطانہ اگر کچھ روز تمہاری نگرانی میں رہیں گے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں ان دونوں کو ایسے عذاب میں مبتلا کروں گی کہ تم سب گھٹنے ٹیک کر معافیاں مانگو گے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے بھائی کو زندہ سلامت دیکھنا نہیں چاہتی ہو۔ چاہتی ہوں، اس لیے تو تمہارے 2 چہیتوں کو اغوا کر کے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ منہ توڑ جواب نہیں ہے۔ تم لوگ ایسی بے نیازی دکھا رہے ہو جیسے سلمان اور سلطانہ سے دور کا بھی رشتہ نہ ہو۔ ان سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے، لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ وہ دونوں اچھے ہاتھوں میں گئے ہیں۔ تم انہیں سوئی چبوتے وقت یاد رکھو کہ بھائی کو نیزہ چبھے گا۔ میں نے بھی یہی سوچ کر تمہارے آدمی پکڑے ہیں تاکہ میرے بھائی پر تم کوئی ظلم نہ کر سکو۔ اور کیا سوچ کر ایسا کیا ہے؟ یہی کہ ہم قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ کیا میرے آدمیوں کو تمہارے پاس کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ نہیں، وہ آرام سے ہیں۔ یہاں تمہارا بھائی بھی آرام سے ہے۔ ان سب کو آرام سے رہنے دو، تبادلہ ضروری نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ مجھے میرا بھائی چاہیے، لیکن مجھے سلمان اور سلطانہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہایت ہی خود غرض اور مطلب پرست ہو۔ ان کی جگہ تمہارا کوئی بیٹا میری قید میں ہوتا تو تم میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر گڑ گڑاتے۔ وہ تو تم نے کوشش کی تھی، علی کو ٹریپ نہ کر سکیں اور پارس کو کبھی نہیں کرو گی۔ تمہارے ستارے پارس کے معاملے میں تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سلمان اور سلطانہ اتنے ہی غیر اہم ہیں تو کیا انہیں گولی مار دوں؟ تم نے مجھ سے پوچھ کر انہیں اغوا نہیں کیا تھا، اس لیے یہ نہ پوچھو کہ ان کا کیا کرو گی۔ بس اتنا یاد رکھو، جو کرو گی اس کا رد عمل تمہارے بھائی پر ہوگا۔ میں بھی تمہیں ایک گولی کی آواز سناؤں گا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ سلمان اور سلطانہ کو اغوا کرانے میں بڑی محنت کی تھی، بڑا وقت ضائع کیا تھا اور نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے تبادلے سے انکار کر کے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ ایسے وقت وہ ناکامی سے جھنجھلا کر سلمان اور سلطانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ موجودہ حالات میں وہ دونوں قیدی نہیں رہے تھے، بلکہ اس کے پاس میری امانت تھے اور اس کے بھائی کی سلامتی کی ضمانت تھے۔ اگر انہیں ذرا بھی تکلیف پہنچتی تو سرنا اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ اب یہ فکر تھی کہ سلطانہ 8ویں ماہ کی حاملہ تھی۔ اگر ایسے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے یا ہونے والے بچے کو پیٹ ہی میں کچھ ہو جائے تو سارا الزام اس پر آتا کہ اس نے سلطانہ کو قید کر کے کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت مول لی تھی۔ اس نے اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کیا۔ ہر پہلو سے یہی سمجھ میں آیا کہ اس نے سلمان اور سلطانہ کو یرغمال بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو چھینک بھی آئے گی تو میں سرنا کی کلفی جما دوں گا۔ اس کے سامنے اب یہ سوال نہیں تھا کہ ہماری نظروں میں سلمان اور سلطانہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اہمیت تو بھائی کی تھی، وہ اس کی جان تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں وہی ایک سگا تھا، کبھی بہن کے پاؤں میں کانٹا چبھنے نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھنا کیسے گوارا کر لیتی؟ اس نے زیورک کی جائیداد والے مینیجر کو حکم دیا، آج ہی کسی فلائٹ سے مسٹر راجر اور میلا وائٹ کو پیرس روانہ کر دو۔ پھر اس نے سلمان اور سلطانہ پر عمل کیا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی شخصیت کو پہچانیں گے، یہ سمجھیں گے کہ شیتارہ نے انہیں ٹریپ کیا تھا، لیکن کبھی شیتارہ کے خلاف شکایت نہیں کریں گے اور نادانستگی میں اس کے معمول اور فرما بردار بن کر رہیں گے۔ اسے اپنے دماغوں میں کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ گویا اس نے دونوں کو نصف آزادی دی۔ پھر میرے پاس آ کر کہا، میں نے سلمان اور سلطانہ کو آزاد کر دیا ہے، وہ دوپہر 2 بجے کی فلائٹ سے پیرس پہنچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے یقین کیا جائے کہ تم نے انہیں ترمیمی عمل سے بھی رہا کیا ہے؟ تم اپنے طریقوں سے معلوم کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں تو یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ دونوں اصلی ہیں یا تم نے ان کی ڈمی بھیجی ہے۔ اب جاؤ، ٹھہرو، سانس نہ روکنا، انسانیت کے تقاضے پورے کرو، میرے بھائی کو رہا کرو۔ ضرور کروں گا، پہلے سلمان اور سلطانہ کو اچھی طرح چیک کروں۔ میں نے سانس روک لی، وہ اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اتنی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ اس کے بھائی کی رہائی میرے رحم و کرم پر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم کب تک سلمان اور سلطانہ کی چیکنگ کریں گے، ان کے برین واش کر کے اس کے تنویمی عمل کو مٹائیں گے، اس کے بعد سرنا کی رہائی کا دن مقرر کریں گے۔ وہ اس دن کا انتظار کرتے رہنے پر مجبور تھی۔
مجبوری اپنی جگہ ہے، لیکن وہ انتظار کے دوران ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی کے لیے جد و جہد کے دوسرے راستے اختیار کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا راستہ یا دوسرا ذریعہ یوسف البرہان عرف پاشا ہی تھا۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور یوسف پاشا کو مخاطب کیا۔ وہ کار چلا رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ کار روک کر کہا، شتارہ، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن ابھی میں کھلی فضا میں ہوں۔ تم میرے دماغ میں رہ کر معلوم کر سکتی ہو کہ میں کس ملک کے کس شہر میں ہوں۔ راستے کے سائن بورڈ اور گائیڈ پلیٹیں تمہیں بہت کچھ بتا دیں گی۔ بہتر ہے آدھے گھنٹے بعد آؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ اب جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ شتارہ نے بوڑھی آیا کو بلا کر کہا، کھانا لگاؤ، بھوکے پیٹ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ آیا گئی، پھر پیتل کی تھالی میں کھانا پروس کر لے آئی۔ اس نے آدھے گھنٹے میں کھانا ختم کیا، پھر یوسف پاشا کے پاس آ گئی۔ اس بار وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تاریکی کے باعث کوئی خیال خوانی کرنے والا یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور خود اس کا دماغ ایسا فولادی تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے اندر زلزلہ پیدا کر کے اسے کمزور بنا سکتا تھا۔ اس نے کہا، شتارہ، میں ایک بار پھر تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تم کب تک اپنی اصلی آواز اور لہجہ چھپاؤ گی؟ آج بھی تم اپنی ڈمی کی آواز میں بول رہی ہو۔ جس دن ہم دوست بن جائیں گے، درمیانی تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پوری سچائی سے کسی بھی قیمت پر تم سے دوستی کرنے آئی ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ بتاؤ کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ دراصل ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ تم ہماری اصلیت اور ہمارا اصل ٹھکانہ معلوم کر کے ہمیں نقصان پہنچاؤ گے، اور تم سوچتے ہو کہ ہم تمہارے قریب پہنچتے ہی تمہیں کسی طرح دماغی کمزوری میں مبتلا کر کے تنویمی عمل کے ذریعے تمہیں غلام بنا لیں گے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ غلط نہیں سوچ رہے ہیں، اور جب تک اسی طرح سوچتے رہیں گے دوستی کا کوئی راستہ نکال نہیں پائیں گے۔ درست کہتی ہو، پھر کیا سوچ کر آئی ہو؟ یہی کہ دوستی کرنے کے لیے ایک دوسرے کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنا یا ایک دوسرے کا سامنا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہزاروں میل دور رہ کر بھی ہم دوستی نبھا سکتے ہیں۔ تمہیں آدھی رات کو بھی میری ضرورت پڑے تو میں تمہاری مدد کے لیے آ سکتی ہوں، اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہو تو تم میرے کام آ سکتے ہو۔ بے شک ایک دوسرے کے سامنے آ کر مصافحہ کرنے اور گلے ملنے سے دوستی نہیں ہوگی۔ دور رہ کر بھی ایک دوسرے کے کام آنے کا نام دوستی ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا۔ شتارہ نے پوچھا، لیکن کیا؟ وہ یہ کہ تمہیں آدھی رات کو بھی میری ضرورت ہوگی تو تم خیال خوانی کے ذریعے مجھے آواز دے سکو گی۔ میں اپنے برے وقت میں تم سے رابطہ کیسے کروں گا اور کہاں آواز دیتا پھروں گا؟ یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کا حل یوں ہو سکتا ہے کہ میں صبح، شام اور رات یعنی ہر روز 3 بار تم سے رابطہ کروں، پھر تمہاری خیریت معلوم کر کے چلی جاؤں۔ ہاں، اسی طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایسے طریقہ کار کے مطابق تمہاری دوستی مجھے منظور ہے، لیکن کیا پھر کوئی بات کھٹک رہی ہے؟ نہیں، تمہیں اور تمہارے بھائی کو قسم کھانا ہوگا کہ آج سے میرا تعاقب نہیں کرو گے، اور نہ ہی کسی اعلی کار کے ذریعے مجھے تلاش کرو گے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو، اور میں اس سلسلے میں اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائی پیپے سرنا کی قسم کھاتی ہوں۔ اپنے بھائی سے کہو وہ بھی قسم کھاتے ہوئے اپنی آواز سنائے۔ میرا بھائی فرہاد علی تیمور کی قید میں ہے۔ اس نے بھائی کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں جانا چاہتی ہوں تو وہ سانس روک لیتا ہے۔ اس ظالم فرہاد نے بھائی کو بہن سے جدا کر دیا ہے۔ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب میری اور تمہاری صلاحیتیں ایک ہو گئی ہیں۔ ہم کوئی ٹھوس منصوبہ بنا کر پیپے سرنا کو رہائی دلا سکتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، او پاشا، آئی لو یو۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ تم بھائی سرنا کی رہائی کے لیے مجھ سے تعاون کرو گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ دوستی میں کسی پر احسان نہیں کیا جاتا، صرف دوستی نبھائی جاتی ہے۔ تمہارے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے تو بتاؤ۔ ہاں، ایک تدبیر ہو سکتی ہے۔ تم نے فرہاد کی آواز ضرور سنی ہوگی۔ وہ ساری دنیا میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ ہماری طرح غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے ہر شخص نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی، ویڈیو پر اسے متحرک دیکھا ہوگا اور آوازیں بھی سنی ہوں گی۔ بہرحال میں نے اسے ایک چھوٹی اسکرین پر دیکھا بھی ہے اور آواز بھی سنی ہے۔ اگر تم اس پر دن رات توجہ دو، اس کی باتیں سنتے رہو، تو یہ معلوم ہو سکے گا کہ اس نے میرے بھائی کو سمرقند سے لے جا کر کس ملک اور کس شہر میں پہنچایا ہے۔ ہاں، یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ خود تمہارے بھائی سے ملنے جاتا ہے یا نہیں۔ اگر جاتا ہے تو میں تمہارے بھائی کے ساتھ اس کی تمام گفتگو سن سکوں گا۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری تمام مصروفیات کا علم ہوتا رہے گا۔ ان تمام معلومات کے ذریعے ہم کوئی بڑا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں ابھی اس کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم جب تک چاہو میرے دماغ میں رہ سکتی ہو اور میرے ذریعے دشمن کی گفتگو سن سکتی ہو۔ شکریہ پاشا، تم میرا دل جیت رہے ہو۔
यूसुफ पाशा ने सर झुका कर आंखें बंद की। मेरा तसव्वुर किया, मेरी आवाज़ और लहजे को याद किया, फिर मेरी आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद सितारा ने कहा, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद तुमने सही तरह राबता कायम नहीं किया है। राबता दुरुस्त है, वो शायद तन्हा है इसलिए खामोश है, या सो रहा है, या फिर ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है। तुम्हें मेरी वजह से जहमत हो रही है, पता नहीं वो कमबख्त कब बोलेगा। वो बोला, तुम मेरे दिमाग में हो और दिल में धड़क रही हो, इसलिए ये जहमत भी मेरे लिए रहमत है। सितारा ने दिल में कहा, उल्लू का पट्ठा इश्क फरमा रहा है, ऐसे दिल फेंक लोगों को उल्लू बनाए रखना आसान होता है। फिर वो बोली, पता नहीं तुम्हारे दिल में कितनी हसीनाएं धड़कती हैं, मैं इस मामले पर तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं हरजाई नहीं हूँ, एक बार मेरी ज़िंदगी में आकर देखो, मैं दुनिया के तमाम हुस्न व शबाब से मुंह मोड़ लूँगा। ओ पाशा, हम अपनी बातों में लग गए हैं, प्लीज़ उसकी आवाज़ सुनो। मैं बातें तुमसे कर रहा हूँ मगर कान उधर लगे हुए हैं। फिर वो संभल कर सीधा बैठ गया, उसे मेरी आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी जगह ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक गया था। तवील खामोशी के बाद मैं बुड़बुड़ाया, ओह ये कौन आ गया, नॉनसेंस। मैं उठकर दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोलने से पहले पूछा, कौन है। दूसरी तरफ से लकी 7 की आवाज़ सुनकर मैंने परेशान होकर सोचा, आ गई मुसीबत। मैं अपनी दास्तान के पिछले हिस्से में बयान कर चुका हूँ कि जब याकूब हमदानी के साथ फरगाना से ताशकंद जा रहा था तो एक नीम पागल लड़की हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो एक दिमागी हस्पताल से भाग कर आई थी। उसका अलमिया ये था कि उसकी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पिछली ज़िंदगी ही नहीं भूली थी, बल्कि सुबह की बात शाम तक भूल जाती थी। कभी कभी तो 1 घंटा पहले की बात याद नहीं रहती थी। उसे अपना नाम भी याद नहीं रहा था। उसके पास दिमागी हस्पताल का एक बैज था जिस पर 7 नंबर लिखा हुआ था, इसलिए मैं और याकूब हमदानी उसे लकी 7 कहते थे। उसकी गुफ्तगू बड़े कमाल की होती थी। हमेशा उल्टी बातें करती थी, लेकिन मंतकी दलाइल से वो बातें दुरुस्त होती थीं। मैंने बंद दरवाजे के पीछे से पूछा, ए लकी 7, यहाँ मेरे पास क्यों आई हो। वो दरवाजे की दूसरी तरफ से बोली, ए तुम कौन हो और मुझे लकी 7 क्यों कह रहे हो। अरे हाँ, याद आया, वो आदमी जो मुझे यहाँ छोड़ गया था वो भी मुझे लकी 7 कहता था। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। वो भूल चुकी थी कि कौन उसे मेरे दरवाजे पर छोड़ गया था, लेकिन मैं समझ गया था वो याकूब हमदानी के कार्निवल में थी। मैंने हमदानी से कहा था कि ये लड़की मासूम है, इसे अपने कार्निवल में तहफ़्फ़ुज़ दो। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए इसकी यादाश्त वापस लाऊंगा, इसे दिमागी तवानाई पहुंचाऊंगा। मैंने याकूब हमदानी के ख्यालात पढ़े। वो लकी 7 को मेरे दरवाजे पर छोड़कर अपनी कार में जा रहा था। मैंने पूछा, ये क्या हरकत है, तुम इसे मेरे पास क्यों छोड़ गए हो। वो गुस्से से मुंह बनाकर बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वाह, खूब दोस्ती निभाते हो। एक तो मुझसे मिलते नहीं, दूसरा इस पगली को मेरे सर पर सवार कर दिया है, इसका इलाज भी नहीं करते हो। भाई मेरी मजबूरी को समझो, मैं बहुत से अहम मामलात में उलझा हुआ हूँ। सोच रहा था फुर्सत मिलते ही तुमसे राबिता करूँगा। देखो दोस्त, तुम्हारी मसरूफियात अपनी जगह हैं, लेकिन ये पगली नहीं, एक जलजला है। इसने मेरी दिमाग की चूलें हिला डाली हैं। अगर मैं इसे तुम्हारे पास लाकर ना छोड़ता तो तुम्हें इसके साथ मेरे दिमाग का भी इलाज करना पड़ता। सो सॉरी, मुझे पागल बनने का कोई शौक नहीं है। तुम कैसे मर्द हो, एक लड़की से डर गए हो। ज़रा इसे 24 घंटे बर्दाश्त कर लो, फिर मैं तुम्हारी मर्दानगी के मुतालिक पूछूंगा। वो मेरे पास रह सकती है, शर्त यह है कि तुम भी मेरे साथ रहोगे। हमदानी, तुमने देखा है मैं खतरात में घिरा रहता हूँ। क्या भूल गए मुझ पर चलाई जाने वाली गोली तुम्हारे बाजू में लगी थी। वो बाजू में लगी थी, मैं तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने की आरजू रखता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, फिर दरवाज़ा खोल दिया। वो सामने खड़ी हुई थी, बड़ी प्यारी सी मासूम सी लड़की थी। मुझे देखकर वहीं खड़ी रह गई, सोचने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि मुझे कहीं देखा है। वो बोली, याद उसे किया जाता है जिसे कभी देखा हो। मैंने तुम्हारे जैसा नामुकम्मल इंसान पहले कभी नहीं देखा। नामुकम्मल? तुम मुझे नामुकम्मल कैसे कह रही हो? क्या तुम आईना नहीं देखते? तुम्हारे कान कहाँ हैं? मैंने बेइख्तियार दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को छू लिया। शदीद सर्दी के बायस मैंने मफलर लपेट रखा था, जिससे मेरे दोनों कान छुप गए थे, लेकिन कानों को हाथ लगाने का अमल बेइख्तियारी था, जैसे वाकई कान ना हो और बकौल उसके मैं नामुकम्मल हूँ। वो खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, क्या मुझे पागल समझते हो? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि तुम्हारे कान मिनी कंबल के पीछे छुपे हुए हैं? मैंने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा, फिर दरवाज़ा बंद करके कहा, बाहर सर्दी में तुम्हारी कुल्फ़ी जम जाएगी
اور یہ منی کمبل نہیں، مفلر ہے، مفلر۔ کیا یہ اون کا ہے؟ ہاں اون کا ہے۔ کمبل بھی اون کا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اسے پاؤں سے سر تک اوڑھتے ہیں، اسے سر سے گردن تک لپیٹتے ہیں۔ وہ بھی اون، یہ بھی اون، وہ بھی گرم، یہ بھی گرم، وہ بھی سردی سے بچاتا ہے، یہ بھی سردی سے بچاتا ہے، وہ بھی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں مان گیا ہوں میری ماں، یہ منی کمبل ہے۔ میں اس کا بازو پکڑ کر اسے آتش دان کے پاس لے آیا، پھر بولا، کیا تمہیں سردی نہیں لگتی ہے؟ گرم کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ وہ گدھا تمہیں ایسے ہی پکڑ کر یہاں لے آیا تھا؟ گدھا؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم پاگل ہو؟ کوئی گدھا کسی انسان کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ مجھے ایک آدمی یہاں چھوڑ گیا ہے، میں اسی آدمی کو غصے میں گدھا کہہ رہا ہوں۔ ایسے غصے کا کیا کام جو آدمی کو گدھا بنا دے؟ مجھے یاد ہے اس نے مجھے بہت سے کپڑے پہننے کو دیے تھے اور میں نے پہنے بھی تھے۔ پھر کہاں ہیں وہ کپڑے؟ وہ سوچنے لگی، آتش دان کے انگاروں کو تکنے لگی۔ میں کوئلے ڈال کر آگ بڑھانے لگا۔ وہ بولی، ہاں یاد آیا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے۔ پھر یہ اسکرٹ اور بلاؤز کیوں پہن رکھا ہے؟ کیا اور گرمی لگے گی تو اسے بھی اتار پھینکو گی؟ میں پاگل کی بچی نہیں ہوں، یہ میری کھوپڑی دیکھو۔ وہ ایک انگلی سے اپنی کھوپڑی بجاتے ہوئے بولی، میں بہت عقل مند ہوں، خوب جانتی ہوں کہ جانور ننگے ہوتے ہیں، انسان نہیں۔ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاباش، اسی طرح عقل کی باتیں کیا کرو۔ اب عقل سے یہ بھی سمجھو کہ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے بدن پر وہی کھال ہوتی ہے جو گرمی کے موسم میں ہوا کرتی ہے۔ ان دنوں ہم گرم کپڑے نہیں پہنتے، پھر آج کل کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ سرد ہوا چلتی ہے۔ کیا گائے، گھوڑے اور بکریوں کے لیے سرد ہوا نہیں چلتی؟ وہ تو گرم کپڑے نہیں پہنتے۔ خدا نے جانوروں کو ایسا بنایا ہے، ان پر سردی، گرمی اور بارش اثر انداز نہیں ہوتی۔ مجھے بھی خدا نے ایسا ہی بنایا ہے۔ ہزاروں ہزاروں سال پہلے جب کپڑے نہیں تھے، گھر نہیں تھے، لوگ کھلی فضا میں ننگے کیسے رہتے تھے؟ کیا اس زمانے میں سرد ہوائیں نہیں چلتی تھیں؟ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تکنے لگا۔ واقعی انسان جب غاروں میں یا درختوں پر رہتا تھا اور لباس کا نام تک نہیں جانتا تھا، تب وہ جانوروں کی طرح بے لباس رہ کر ہر موسم کی سختیاں جھیل لیا کرتا تھا اور نزلہ زکام میں مبتلا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بولی، تم مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہارے سامنے خود کو ایسا بچہ سمجھ رہا ہوں جسے تم سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ کیا میں تمہیں دادی اماں کہا کروں؟ نہیں، مجھے تو اپنا والا نام پسند ہے۔ کون سا نام؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ ہاں یاد آیا، وہ آدمی جو مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا وہ بار بار مجھے میرا نام یاد دلاتا رہا تھا۔ کیا بھلا سا نام تھا؟ لکی 7۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں لکی 7، میرا نام لکی 7 ہے۔ تعجب ہے، تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے موضوع بدل کر پوچھا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، کچھ کھاؤ گی؟ ہاں میں تکلیف میں ہوں، کھاؤں گی۔ ایسی تکلیف کو ہی بھوک کہتے ہیں۔ یہ بھوک آدمی کو اندر سے بے چین اور کمزور کر دیتی ہے۔ تم اندر کی باتیں کیسے جانتے ہو؟ میں واقعی بے چینی اور کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ آؤ اور کچن وغیرہ دیکھ لو، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا تم چولہا جلانا اور کھانا گرم کرنا جانتی ہو؟ میں نادان بچی نہیں ہوں، سب جانتی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹھنڈا کھانا بھی وہی ہوتا ہے اور گرم کرنے کے بعد بھی کھانا وہی رہتا ہے، پھر اسے گرم کر کے کھانا کیا ضروری ہے؟ اصل لذت گرم کھانے میں ہوتی ہے، تو پھر اسے گرم کرنے کے بعد پھونک پھونک کر لقمہ ٹھنڈا کر کے منہ میں کیوں ڈالتے ہو؟ کیا تم لوگوں کی کھوپڑی الٹی نہیں ہے کہ ٹھنڈے کو گرم کرتے ہو، پھر اس کو منہ میں نہیں رکھتے، دوبارہ اسے ٹھنڈا کر کے چباتے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، آفرین ہے یعقوب ہمدانی پر کہ اس نے 4 دنوں تک اس لڑکی کو برداشت کیا۔ عجیب منطقی گفتگو کرتی تھی، اس کی باتوں کے جواب میں کچھ کہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ہوش مند لگتی تھی اور ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم الو کے پٹھے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور خود کو ہوش مند کہتے ہیں۔ ادھر یوسف پاشا ہماری گفتگو سن رہا تھا اور یہی باتیں شیتارہ اس کے دماغ میں رہ کر سن رہی تھی۔ حیرانی سے بولی، آخر یہ لڑکی ہے کون؟ کہاں سے آئی ہے؟ پاشا نے کہا، تم اس کی آوازیں سن رہی ہو، اس کے چور خیالات بھی پڑھ سکتی ہو۔ ابھی میں یہی کر رہی تھی، لیکن اس کی یادداشت کا خانہ خالی ہے۔ یہ تو یہ بھی بھول چکی ہے کہ 2 گھنٹے پہلے ہمدانی کے کارنیول میں تھی۔ یہ ہمدانی کا نام بھی بھول چکی ہے، جبکہ 4 دن اس کے ساتھ رہ چکی ہے۔ پاشا نے پوچھا، کیا وہ واقعی سردی محسوس نہیں کرتی ہے اور کوئی موسم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ ہاں، میں نے اس کے دماغ میں رہ کر محسوس کیا، یہ اندر سے بہت گرم ہے۔ اس کے بدن پر ازبیکستان کی شدید سردی کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔
یہ قدرتی طور پر مختلف موسمی اثرات سے بے نیاز رہی ہے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ہاں، یہ لڑکی عجیب و غریب ہے، بے حد ذہین ہے مگر نیم پاگل ہے۔ سردی، گرمی، بارش اور برف باری کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی اسٹڈی کرتے رہنے سے معلوم ہوتا رہے گا کہ آخر یہ کیا بلا ہے۔ کیا تم اسے فرحاد کے خلاف استعمال کر سکو گی؟ ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اسے اعلی کار بنا کر فرحاد کو زخمی کرنا چاہوں گی اور ناکام رہوں گی تو وہ ہوشیار اور مزید محتاط ہو جائے گا۔ فی الحال فرحاد پر ہمیشہ نظر رکھنے کے لیے وہ ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لکی 7 کو کب تک اپنے قریب رہنے دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے کھلانے پلانے کے بعد دماغی ہسپتال یا کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دے۔ میں اس لڑکی کے ذریعے اس رہائش گاہ کا محل وقوع معلوم کروں گی۔ جب بھی وہ کہیں لڑکی کو چھوڑ کر آئے گا میں پھر اسے اس کے گھر پہنچا دیا کروں گی۔ ہاں، اس طرح تم اس کی نگرانی کرتی رہو گی۔ لیکن ابھی تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ بھائی سرنا کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ فرحاد تمہارے بھائی کے سلسلے میں کسی سے گفتگو کرے گا تو میں سن سکوں گا۔ ہو سکتا ہے اس نے سرنا کو اسی رہائش گاہ میں چھپا رکھا ہو جہاں ابھی اس پگلی کے ساتھ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں لکی 7 کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ لکی 7 کے دماغ میں آ گئی۔ وہ بڑے مزے سے ٹھنڈا کھانا کھا رہی تھی۔ اسے گرم اور ٹھنڈے کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ شیتارا نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں میں کس کے پاس آ گئی ہوں، مجھے اس شخص کا نام پوچھنا چاہیے۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولی، مجھے نام کیوں پوچھنا چاہیے؟ میں نے پوچھا، کیا تم میرا نام پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، نہیں، خامخواہ میرے دماغ میں بات آ رہی تھی کہ تمہارا نام پوچھنا چاہیے، مگر تم ہی بتاؤ کہ میں پوچھ کر کیا کروں گی؟ نام XYZ کچھ بھی ہوگا مگر تم تو آدمی ہی رہو گے۔ X ہونے سے آدمی اور Y ہونے سے جانور تو نہیں ہو جاؤ گے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک انسان کے پاس ہوں۔ یہ سنتے ہی میں چونک گیا تھا۔ میرا نام پوچھنے والی بات اس کے دماغ میں آئی تھی جبکہ وہ پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یقین کی حد تک شبہ ہوا کہ اس کے معصوم دماغ میں کوئی ہے۔ میں نے شبہ دور نہیں کیا، انجان بن کر پوچھا، اگر دماغ میں یہ بات آئی ہے تو تمہیں پوچھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں سوسائٹی کے طور طریقے معلوم ہو رہے ہیں۔ جب دو اجنبی ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ان کا نام پوچھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تو پھر بتاؤ اپنا نام۔ میرا نام فرحاد ہے۔ فرحاد کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک فولادی عزم رکھنے والے عاشق کا نام ہے۔ کیا تم عاشق ہو؟ بے شک ہوں۔ کس سے عشق کرتے ہو؟ اپنی بھولی بھالی بیٹی سے۔ بیٹی کہاں ہے؟ یہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، سچ؟ میں تمہاری بیٹی ہوں؟ تم نے پہلے نہیں بتایا۔ آج سے تم مجھے بیٹی کہو، میں تمہیں بیٹا کہوں گی۔ بیٹی اپنے باپ کو بیٹا نہیں کہتی، ڈیڈی یا پاپا کہتی ہے۔ بچے مجھے پاپا کہتے ہیں، تم بھی یہی کہو۔ پاپا، ہاں یہ اچھا لگتا ہے۔ تمہارے دوسرے بچے کہاں ہیں؟ دوسرے ملکوں میں ہیں۔ تم یہاں اکیلے ہو؟ اب وہ ہوش مندوں کی طرح سوالات کر رہی تھی اور شبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے تجسس پیدا کرنے کے لیے کہا، یہاں اکیلا ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں۔ پاپا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا مطلب؟ یہی کہ آپ یہاں اکیلے بھی ہیں اور اکیلے نہیں بھی ہیں۔ چھوڑو اس بات کو، یہ کھانا ختم کرو۔ میں نہیں کھاؤں گی، پہلے بتاؤ یہاں اور کون ہے؟ پھر وہ خود ہی جھنجھلا کر بولی، ارے اتنا اچھا کھانا کیوں نہیں کھاؤں گی؟ یہ میرے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں کیوں آ رہی ہیں کہ یہاں کون ہے اور کون نہیں ہے؟ مجھے کسی سے کیا لینا ہے؟ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی بہت معصوم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم کو کوئی اعلی کار بنائے۔ شیتارا، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، آئندہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی میری اس بیٹی کے دماغ میں آؤ گی اور اسے اعلی کار بنانے کی کوشش کرو گی تو اس غلطی کی بہت بڑی سزا تمہارے بھائی کو ملے گی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ بولی، جا رہی ہوں، ابھی جا رہی ہوں، مگر ایک مہربانی کرو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھائی سے باتیں کرنے دو۔ میں نے وارننگ دی تھی کہ 1 سیکنڈ بھی اس بیٹی کے دماغ میں نہ رہنا، لیکن تم کئی سیکنڈ رہ گئی ہو۔ اس کی سزا تمہارے بھائی کو ملے گی۔ تم 5 منٹ کے بعد سرنا کے دماغ میں آ سکو گی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ یوسف پاشا کے دماغ میں آئی۔ پاشا نے کہا، فرحاد زبان سے بول رہا تھا، اس لیے میں صورتحال سمجھ رہا ہوں۔ بائی دا وے شیتارا، تم بار بار ایک ہی غلطی کرتی آ رہی ہو، اور وہ یہ کہ فرحاد کے مقابلے میں عجلت سے کام لیتی ہو۔ میں مانتی ہوں، مجھے جلد بازی کی عادت سی ہو گئی ہے۔ میں نے لکی 7 کو اچھی طرح سمجھے بغیر اعلی کار بنایا اور فرحاد پر اپنی موجودگی ظاہر کر دی۔ میں نے جلد بازی میں یہ نہیں سوچا کہ سلمان اور سلطانہ کو اغوا کرنے سے خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ثانی اور علی کو ٹریپ کرنے کی حماقت سے کتنا نقصان اٹھاؤ گی۔ اتنے عرصے میں ایک ہی عقل مندی کی ہے، اور وہ یہ کہ مجھے دوست بنایا ہے۔
अगर कोई कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरे करती रहोगी तो तुम्हारी तमाम नाकामियों को कामयाबियों में बदल डालूंगा। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। 1 मिनट गुजर रहा है, आइंदा 4 मिनट के बाद भाई के दिमाग में थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी। मुझे मशवरा दो, क्या इस मौके से कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? तुम 2 मिनट के लिए जाओ, मुझे सोचने दो और तुम भी गौर करो, शायद कोई अच्छी सी तदबीर दिमाग में आ जाए। वो चली गई। दोनों अपनी अपनी जगह सोचते रहे, सर खपाते रहे। फिर आखिरी 2 मिनट में वो वापस आई। पाशा ने कहा, कोई ख़ास तदबीर नहीं सूझी। यूं भी जल्दबाजी में कुछ सोचकर उस पर अमल करना हमाकत होगी। फिर भी एक फैंटास्टिक आइडिया आया है, उस पर ज़रूर अमल करना। वो क्या है, जल्दी बोलो। अपने भाई को ज़ुबान से बोलने पर मजबूर करना ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। एक बार उसकी बातें सुन लूँगा तो मुझे दिन रात उसके हालात मालूम होते रहेंगे। ये भी मालूम हो जाएगा कि उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। बेशक आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम भाई की आवाज़ किस ज़रिए से सुन पाओगे? मैं तो ख्याल ख्वानी के ज़रिए उससे बातें करूँगी। क्या टेलीपैथी के इल्म में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि तुम मुझे अपने दिमाग में बुलाकर अपने भाई की बातें सुना सको? ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। फिर तो यही हो सकता है कि तुम अपनी असली आवाज़ मुझे सुनाओ। इस तरह तुम सरना की आवाज़ सुनोगी तो मैं तुम्हारे ज़रिए उसकी बातें सुनता रहूँगा। सॉरी पाशा, आज ही हमारी दोस्ती हुई है, मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूँगी। कुछ अरसा गुजरने दो। हमारी दोस्ती मजबूत होती रहेगी तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनाऊंगी बल्कि ख़ुद तुम्हारे पास चली आऊँगी। मुझे खुशी है कि आइंदा पायदार दोस्ती के लिए इतनी दूर तक सोच रही हो। तुम जाओ, आखिरी मिनट गुजरने को है। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मैं शितारा हूँ, 5 मिनट पूरे हो गए, क्या भाई के पास जाऊँ? मैं इस वक्त सरना के दिमाग में ही हूँ, यानी तुम भाई के पास हो। वो मेरे दिमाग से निकली और भाई के पास पहुंचकर बोली, भाई सरना, शितारा की जान, मैं तेरे पास आई हूँ, ये तू कहाँ है? वो गहरी तारीकी में एक जगह बैठा हुआ था। उसकी सोच से पता चला कि वो होंठों में एक सिगरेट को दबाकर उसे सुलगाने वाला है। वो हैरानी से बोली, भाई तू कभी सिगरेट को मुंह नहीं लगाता था, क्या तू नशा करने लगा है? उसने एक तीली जलाई, फिर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लगे दम मिटे गम, ये मैं चर्स पी रहा हूँ। बाय द वे, तुम ये खुद को शितारा और मुझे अपना भाई क्यों कह रही हो? अरे क्या तू मुझे यानी अपनी शितारा को भूल गया? मैं दुनिया भुला सकता हूँ, अपनी बहन को नहीं भुला सकता। तुम्हारी आवाज़ तो तमाम डमी शिताराओं जैसी है। मेरी बहन हो तो असली आवाज़ में बोलो। तुम जानते हो असल आवाज़ में बोलूँगी तो यूसुफुल बुरहान किसी ज़रिए से मेरी आवाज़ सुन लेगा, और इस वक्त हमारे दरमियान फरहाद भी मौजूद है। वो सिगरेट का कश लगाकर धुआं छोड़ने लगा, फिर बोला, हाँ याद आया, फरहाद कह रहा था अगर तुम बार बार मेरे दिमाग में आना चाहोगी तो वो इसी तरह मुझे तारीक कैद खाने में रखेगा, वरना रोशनी में आज़ादी से घूमने फिरने देगा। क्या वो तुम्हें खुली फ़ज़ा में तन्हा छोड़ता है? हाँ, आज मैं 6 घंटे तक शहर में तन्हा घूमता रहा, लोगों से बातें करता रहा। वो मकामी ज़ुबान बोलते थे मगर अंग्रेज़ी भी समझ लेते थे। भाई तू किस शहर में है? मुल्क और शहर का नाम थोड़ी देर पहले याद था। फरहाद ने आकर कहा, तुम आने वाली हो, इसलिए मौजूदा मकाम का नाम और अहम मालूमाती बातें भूल जाओ। मैं उसके हुक्म के मुताबिक भूल गया हूँ। वो मुझे मुखातिब करते हुए आजिज़ी से बोली, फरहाद एक बार मेरे भाई को माफ़ कर दो, इसे आज़ाद कर दो। मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर कहती हूँ, हम बहन भाई आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ सोचने की हमाकत भी नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ तुम भाई के लिए सच्ची कसम खा रही हो, जो कह रही हो उस पर अमल करना चाहोगी, लेकिन तकदीर से कैसे लड़ोगी? तुम्हारे सितारे वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तुम मेरे बेटे को एक दिन जानी नुकसान पहुंचाओगी। मैं अपने बेटे की होने वाली कातिला की कमज़ोरी अपने हाथों में क्यों ना रखूं? लेकिन सितारे ये भी कहते हैं कि मैं पारस से शादी कर लूं तो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। मैं भाई की रिहाई के लिए तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगी। मज़हब इस्लाम शराइत पर कबूल नहीं किया जाता, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसे मुसलमान नहीं बनाया जाता। मैं किसी दबाव में आकर ऐसा नहीं करूँगी, दिल से पारस और उसके दीन को कबूल करूँगी। पारस ने अभी तक तुम्हें देखा नहीं है, और जब देखा नहीं है तो पसंद कैसे करेगा, और जब पसंद नहीं करेगा तो शादी कैसे करेगा? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पारस से मुलाकात करूं ताकि वो मुझे पसंद कर ले, फिर शादी की बात चले? ऐसा ही होता आया है, यही दुस्तूर है। तुम इस तरह मेरा असल चेहरा देखना और मुझे ट्रैप करना चाहते हो। होने वाली बहू ट्रैप नहीं की जाती, उसका इस्तकबाल किया जाता है। अगर तुम दिल से हमारी बनना चाहती हो तो पहले पसंदीदगी के मरहले से गुजरो, पारस से मुलाकात करो। नहीं, तुम बड़ी मोहब्बत से जाल बिछा रहे हो। मेरा ख्याल है तुम बहुत देर भाई के पास रह गई हो, तुम्हें जाना चाहिए।
وہ جلدی سے بولی، پلیز ابھی نہیں، میں نے تو بھائی سے بات ہی نہیں کی ہے، تم سے باتیں کرتی رہی ہوں، تمہیں تمہارے بیٹے کا واسطہ تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ ٹھیک ہے، وقت دے رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم سے 2 باتیں اور کرنا چاہتی ہوں۔ میں سن رہا ہوں۔ تم سلمان اور سلطانہ کی واپسی سے مطمئن ہو گئے ہو تو اب میرے بھائی کو رہا کرنا تمہارا انسانی فرض ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔